اپنے خطاب فرمائیں گے، ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ مزہ نہیں آیا؟ قاری صاحب کا گلہ بھی خراب ہے، آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی، گلہ بھی خراب ہے، تھوڑا زور سے جواب دیں تاکہ قاری صاحب کو پتہ چلے کہ یہ لوگ مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، یاسین کی آمد، مرحبا، مزمل کی آمد، مرحبا، مدثر کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد۔ مرحبا۔ الحمدللہ جل وعلا، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بلند آواز سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میری نہ مانیں، اللہ کی تو مانیں، بلند آواز سے پڑھیں بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ قال تعالی فی ذکر الانسان الموت ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ قال تعالی قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھنا ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم۔ جس کو جو درود و سلام آتا ہو نا، سب کو ہی آتے ہیں، جو صیغہ آتا وہ بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد حبیبک انی مشتاق بنور جمالک و رسولک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا فتاح یا رزاق یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ۔ اور قرآن کریم نے میرے نبی علیہ السلام کی جو شان بیان کی، امام الغزالی، امام رازی، امام طبرانی، امام زرقانی، امام شعرانی اور بڑے بڑے امام ہیں، اور یہ تو امام ہیں آج سے 500 سال پہلے کے۔ اس سے پہلے چلے جائیں دور صحابہ میں تو سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا حضرت سلمان فارسی، سیدنا حضرت ابو ذر غفاری اور دیگر سارے صحابہ، اور 4 بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، جن کو صحابہ سے پیار ہے، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنی محبت بیٹھنے کا اظہار کر کے آپ بیٹھے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا حضرت امام حسن حسین، دیگر سارے اہل بیت کرام اور سارے صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ یہی فرماتے چلے گئے کہ اللہ رب العالمین کی جو شانیں ہیں نا، وہ اس کی ذاتی ہیں، وہ اپنی شانوں کا خود مالک ہے، لیکن اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے نبیوں کو، آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، تو پیغمبروں کے نام سے جو خوش ہوتا ہے وہ بلند آواز سے بولے گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ماحول بنانا ہے، علماء کا یہ کام ہے کہ اپنی قوم کی تربیت کریں، جس طرح کے پیغمبروں نے کی۔ میں اس طرف آ رہا ہوں، بہت لمبا نہیں، میرا گلا بھی ٹھیک نہیں، پھر کہیں اور بھی وعدہ ہے، اور دن میں 5 دن پاک کے سب کہیں کبھی 5 پروگرام ہوتے ہیں، کبھی 11ویں شریف کے سب 11 ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رسول کا حکم ہے، جہاں دین کی ڈیوٹی لگتی ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ نبھانی پڑتی ہے۔ تو آدم میرے پیارے پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو صفی بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور صفی اس کو کہتے ہیں مصفہ کر دینے والا، یعنی ان کی نگاہ جس کے دل پر پڑتی نا، اس کا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح کو بنایا نجی اللہ،
آپ جس کے حق میں دعائے مغفرت فرماتے ہیں، دعائے نجات فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے کہ اے میرے پیغمبر نوح، دعا مانگنا آپ کا کام تھا، معاف کر کے نجات دینا مجھے اللہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ بولیں بلند آواز سے۔ سبحان اللہ کم از کم میرے جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں وہ زور سے بولا کریں سبحان اللہ تاکہ بولنے کی عادت بنے۔ امام غزالی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں نا، سچے دور کی بات ہے، آج سے یعنی 1100 سال پہلے کی بات یا 900 سال پہلے کی بات، ان پر سوال ہوا کہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں سلیم صاحب، جھوٹ بولتے ہیں، کم تولتے ہیں اور برائیاں رضوان صاحب، تو امام غزالی سے پوچھا گیا کہ اس کا کوئی حل ہے؟ بھئی ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، کم بھی تول رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور دیگر ساری برائیاں۔ انہوں نے بڑا پیارا نسخہ بتایا، قاری ابراہیم صاحب انہوں نے بتایا کہ جو بندہ اللہ نبی کا ذکر سن کے نا سنتا رہے، خوش ہو کے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہتا ہے سبحان اللہ تو اس کا بے شمار اس کو بینیفٹ ملے گا۔ پہلا بینیفٹ تو یہ ہوگا کہ وہ غیبت چغلی سے بچا رہے گا، چونکہ اس کی عادت ہوگی اللہ کا ذکر کرنے کی۔ سبحان اللہ تو وہ جہاں بھی بیٹھے گا نا سبحان اللہ کی رٹ لگائے رکھے گا، سبحان یا درود و سلام پڑھے گا یا اللہ کا قرآن درود یہ پڑھے گا سبحان اللہ۔ اور ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ملے گا کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ عادت سر کے ساتھ جاتی ہے، عادت سر کے ساتھ جاتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کی جیسی عادت بنائیں گے نا، بچہ الٹے ہاتھ سے کھائے، آپ منع نہ کریں، آپ یہ نہ کہیں بھی سنت کے خلاف ہے تو وہ زندگی بھر ایسا ہی ہو جائے گا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا آپ کہیں گے بھی تو وہ نہیں مانے گا، وہ چاہے گا بھی تو نہیں ہوگا، کیونکہ عادت بن چکی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب عادت سر کے ساتھ جاتی ہے نا، تو جب قبر میں جائیں گے نا تو وہاں فرشتے پوچھیں گے من ربک کا، ہمارے منہ سے وہاں بھی نکل جائے گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تو کتنا نفع کی بات بتائی، اب ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تو اس مہینے کے اندر تو خاص کر میرے نبی علیہ السلام کی ولادت کی جشن دنیا کے کونے کونے میں ہر کوئی منا رہے ہیں۔ آپ نیٹ پر دیکھیں، ہمارے کچھ دوست مہربان بیٹھے ہیں، عقیدے اپنے سب کے، کوئی دیوبندی ہے سبحان اللہ، کوئی اہل حدیث ہے سبحان اللہ، ہر کوئی اپنے پہ رہے، لیکن آپ دیکھیں اکاڑا کے بڑے بڑے مراکز کے اندر جو مراکز اہل حدیث ہیں، آپ ان میں بھی دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جشن جھنڈے کس جوش و خروش سے منائے جا رہے ہیں، اور اتنی سبحان اللہ وہ کہتے ہیں جتنے ہم بریلوی نہیں کہہ سکتے۔ سبحان تو بولیں ذرا سارے سبحان اللہ بولیں۔ سبحان اللہ میرا کام تھا توجہ دلا دینا، نیٹ پر آپ خود کلک کر کے دیکھ لیں، مسجد عائشہ دیکھ لیں، مسجد زہرا دیکھ لیں، مسجد علی دیکھ لیں، یہ مراکز اہل حدیث ہیں۔ لیکن یہ کوئی بھی ہو، میں کہتا ہوں شیعہ بھی ہو، اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف، میرے نبی پاک کا، پنجتن پاک کا، پاک صحابہ کو سلوٹ اور پیارے تو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بولیں یار سبحان اللہ نواز سے بولیں سبحان اللہ آپ کا پروگرام یوٹیوب کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں یہ تبلیغ کرے گا، تو جہاں آپ کا جو جذبہ وہ دیکھیں گے نا، جہاں وہ مجھے دعائیں دیں گے آپ کو بھی دعائیں ملیں گی۔ بندہ وہی چنگا ہے جو دعائیں لے، وہ بھی کوئی بندہ ہے جو بس دعائیں لے۔ تو دین کا کام یہ میرے صرف ذمہ داری نہیں ہے، جو اللہ مجھے اور آپ سب کو روزی دیتے ہیں نا، جب اس کا ذکر آ جائے تو بغیر کہے زور سے بول دیا کرو سبحان اللہ۔ وجہ یہ ہے کہ میرے آپ کے زمان صاحب کے سب کے کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ آپ بناتے ہیں ان کے کام؟ جو بندہ قبر میں چلا گیا اس کا کام کون بناتا ہے؟ اللہ زور سے بولو اللہ اس اللہ کو سلوٹ کرو نا، اس کے حکم کو۔ بگڑے سارے کم بڑودا اللہ ہے، بگڑے سارے کم بڑودا اللہ ہے، ماڑے یادی گل بڑودا اللہ ہے، ماڑے یادی گل بڑودا اللہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ کسی عالم دین کی بات نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر بلند کرتے رہو، میں تمہاری عزت آسمانوں میں بلند کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ میری بالکل نہ مانو، ان کی بھی نہ مانو، کسی کی نہ مانو، اپنے رب کی تو مانو۔ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے کر تو میرا ذکر میں تیرا ذکر کراں، کر تو میرا ذکر میں تیرا ذکر کراں، سارے بولو ذکر کراں، وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ ہے، قرآن دے خود فرماندا اللہ ہے، سارے یادی گل بڑودا اللہ ہے۔ وہ اللہ اتنا کریم، اتنا مہربان۔ زمان صاحب تو ہیں ہی بخشے بخشائے،
میرا یہ ایمان ہے اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی نماز میں نے مس نہیں دیکھی، ہماری مسجد ذرا دور ہے، راستے میں وہ راستے بند ہو گئے، گلیاں بن گئی، اس کے باوجود بھی مجھے پتہ چلا کہ کبھی اللہ والی مسجد میں، کبھی ہماری مسجد میں، کبھی الفلاح میں، جہاں تک بند پڑتا وہ جا کے خود جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ یار بولو نا ذرا، سبحان اللہ، اپنے والدین کو سلوٹ پیش کرو نا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ان کی روح خوش ہو جائے، یہاں آئی ہوئی ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جب ان کے ایونٹ آپ کرتے ہیں نا تو وہ آ جاتے ہیں۔ چودھری اسرار صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، جتنے ماں باپ دنیا سے چلے گئے نا، جب آپ ان کو یاد کرتے ہیں خدا کی قسم اللہ ان کی روح کو بھیج دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو جو چاہتے ہیں نا ہمارے ماں باپ آئیں اور وہ یہ دیکھ کر کہیں کہ اے سلیم صاحب، اے ناصر صاحب، اے ندیم و نعمان صاحب، اے ابراہیم صاحب، اے چودھری رضوان صاحب، تو کتنے چنگے ہیں، ہم چلے بھی گئے آپ پھر بھی ہمیں اللہ رسول کے ذکر کے ساتھ یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بولتے نہیں آپ؟ سبحان اللہ، سارے بولو سبحان اللہ، میری بات گونگوں سے نہیں ہے، جو زبان رکھتی بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ تو میرے نبی علیہ السلام کی برکتوں سے، عزتوں سے، میلاد پاک کے صدقے اللہ نے صرف زندوں کو فائدہ نہیں دیا، مٹی میں نیچے چلے جانے والوں کو بھی فیض فرمایا۔ سبحان اللہ، تو کائنات کا رب اتنا کریم، اتنا مہربان، اس نے ایک اصول بنایا۔ وہ اصول یہ ہے کہ جو بندہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت اور اطاعت کے مطابق نماز روزہ کرے گا، دین کے کام کرے گا، بیواؤں کا خیال رکھے گا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، اور مجھے رب مانے گا، وحدہ لا شریک مانے گا، اور اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ کائنات کا رب ہی سب کچھ کر سکتا ہے، وہ نہ چاہے تو اس کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ الگ بات ہے اللہ نے اپنے پیاروں کو طاقت دی ہوتی ہے، کسی کو کسی فیکٹری کا مینیجر بنایا ہوتا ہے، وہ مینیجر ہے، اس کے سگنیچر کی اپنی ویلیو ہے، وہیں پر ایک بہت بڑا ہنر مند ہے، وہ مینیجر نہیں ہے، وہ نیچے لیبر کا کام کرتا ہے، اس کی اپنی ویلیو ہے۔ تو یہ سارے نظام کائنات کے رب نے بڑا خوبصورت انداز میں چلایا۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میرے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں دعا عطا فرمائی، پاک صاحب نے عمل کر کے دکھایا، اہل بیت پاک نے اپنی گردنیں کٹوائیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر دو، لیکن میرے نبی علیہ السلام میرے اللہ کے دین پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان ہے اس کی بیٹری خوب چارج ہو، اور جب اللہ رسول کا ذکر ہو جائے تو پھر بلند آواز سے اللہ کے ذکر میں ساتھ شامل ہو جائیں، میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کر تو میرا ذکر میں تیرا ذکر کراں، کر تو میرا ذکر میں تیرا ذکر جو ناراض ہے وہ نہ بولے، باقی بولے، کر تو میرا ذکر میں تیرا ذکر کراں، کر تو میرا ذکر میں تیرا ذکر کراں، قرآن دے خود فرمادا اللہ ہے، سارے آندھی دی گل بڑودا اللہ ہے، جس کی بات میں اللہ نے بنائی وہ بولے سارے آندھی دی گل بڑودا اللہ ہے، دی گل بڑودا اللہ ہے۔ اور اس کے کرم کا ایک واقعہ سنیں، پھر چند باتیں، میلاد مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، کردار صحابہ، کردار والدین اور اولاد کو کیا کرنا ہے، بس 5-7 منٹ کے اندر۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اس کی بارگاہ میں نا میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک شخص پیش ہوا مرنے کے بعد۔ اب وہ شخص جب مرن اس نے ایک عجیب وصیت کی، عمر اس کی بہت تھی، 300 سے زیادہ سال اس کی عمر تھی، 300 سال سے زیادہ۔ تو مرنے کے بعد مرنے کے وقت اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں نا تو میرے کالے بالوں پر نا اور کالی داڑھی پر آٹا جھاڑ دینا، آٹا، تاکہ وہ داڑھی جو نا سفید ہو جائے، بال سفید ہو جائے۔ تو لوگوں نے کہا عجیب تو نے اے مکانہ وصیت کی، لوگ وصیت یہ کرتے ہیں میں جب چلے جاؤں تو مدرسے کا کام کروا لینا، کوئی بیواؤں کا خیال، کوئی مسجد کو دین کے کام، عجیب وصیت ہے۔ تو اس نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں تم وہی کرنا۔ اس کے گھر والے مان گئے تو انہوں نے وہ سارا پرادہ ڈال دیا۔ مرنے کے بعد وہ بندہ جب اللہ کے پاس پہنچا نا، اللہ نے اسے پوچھا کہ تو نے یہ کوئی عمل، نیک عمل دکھا، عمل کوئی تھا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بنتا ہے کہ یہ دوزخ میں ڈالا جائے۔ کیا بنتا ہے؟ دوزخ میں ڈالا جائے۔ ظاہر ہے جب بندہ فیکٹری میں جائے، آفس میں جائے، کوئی کام بھی نہ کرے تو وہ مہینے کے بعد تنخواہ کا حقدار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ کام کرنے سے بات بنتی ہے نا۔ تو ہم آئے تھے کام کرنے، کوئی کام ہی نہیں کیا اس نے، 300 سال ایسے گزار دی۔ اللہ نے فرمایا اب تو خود بتا تیرے ساتھ کیا عشر ہونا چاہیے۔
نے کہا یا اللہ پاک ویسے تو دوزخی بنتی ہے، لیکن میں نے یہ سنا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے علماء سے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، جو بندہ اس کو کرم والا، فضل والا، رحم والا جانتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس بلیو کی وجہ سے اس کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ تو سبحان میرا تو اللہ۔ یہ بلیو تھا۔ تو فرمایا کہ اچھا کوئی عمل تو لا، ایک بھی نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اچھا یہ بتا، تیری داڑھی تھی کالی، اس وقت لوگوں کی داڑیاں بڑی عمر کے بعد کہیں سفید ہوتی تھی، تو یہ کیوں ڈالا آٹا تو نے؟ سر یہ کالا کیوں کیا؟ یہ کالے کو سفید کیوں کیا؟ کہا جی میں نے علماء سے سنا اللہ تعالیٰ اتنا قادر، قدیر، غفور، رحیم، کریم، ستار، غفار ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سفید بالوں کا حیا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ سفید بالوں کا حیا فرماتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں وہی سنت الہیہ ہے، سنت نبوی ہے کہ بندہ جب بزرگ ہو جاتا ہے نا، جب داڑھی سفید ہو جاتی ہے، اس سے کوئی گناہ بھی ہو جائے نا تو بندے کہتے ہیں یار اب ہم تجھے کیا کہیں، تیری داڑھی کو دیکھ رہے ہیں، سفید داڑھی کو۔ ویسے داڑھی کا بھی احترام ہوتا ہے، ویسے تو اللہ کے نبی نے فرمایا الدین کلو ادب، میرا سارا دین ہے ہی ادب پر، ایک دوسرے کا احترام کریں، ادب کریں، تو یہی میری سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت سبحان ہے۔ اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کالا کیا، اے سفید کیوں کیا؟ یا اللہ پاک میں نے یہ سنا تھا، اللہ نے فرمایا کہ تیرا یہی مجھ پر بھروسہ تھا، یہ توکل تھا، تو جا، تجھے میں نے اپنے فضل سے، کرم سے، کیونکہ تو نے مجھے قریب مانا، اس کی وجہ سے میں نے تجھے دوزخ سے بچا کے تو جنت نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو جو بندہ سلیم صاحب کا والد ہو، نام زمان خان صاحب ہو، نعمان صاحب کے ابا جی ہوں، ندیم صاحب کے، ناصر زمان صاحب کے، اور زندگی میں بڑھاپے تک، بیماری تک ان کی نماز ہر جگہ ہوتی رہی ہو، روزے پورے رکھتے ہوں، اور نورانی چہرہ بنائے ہو، سنت کے مطابق داڑھی مبارک ہو، ہمیشہ زندگی میں ہمارے جلسوں میں آتے ہوں، میلاد پاک میں نعرے لگاتے ہوں، خوش ہو کے سنتے ہوں، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ مومن کی علامت کیا ہے؟ تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنی بڑی داڑھی، یہ پگڑ، ٹھیک ہے، بڑی نمازیں، بڑی تلاوت، بڑے مدرسے، بڑے دین کے کام، تو وہ مومن ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی کو پتہ تھا، اللہ کے نبی نے بڑا خوبصورت نسخہ فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے، مومن اور منافق یہ دو چیزیں ہیں، اور پھر کافر ہیں، پھر مشرک ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں مومن اور منافق کی۔ منافق وہ ہوتا ہے، میری اور رضوان صاحب کی پرانی بچپن کی دوستی ہے، ہم اوپر سے دوست بنے رہے، اندر سے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے رہے، یہ منافقت ہوتی ہے۔ عرفان صاحب بچپن کے ہمارے دوست ساتھی، اکٹھے پڑھتے اکٹھے کھیلنا، یہ سلیم صاحب، یہ سارے والد صاحب کے شاگردوں میں سے بھی ہیں، تو یہ منافقت ہے۔ ہم آپس میں ویسے ملیں اور بڑے اچھے ملیں، لیکن جب الگ ہوں تو بھائی قاری علامہ فخر بہت غلط بندہ ہے، اور میں کون جی رضوان صاحب کا ہوگا، تو ایسا نہیں، یہ منافقت ہے۔ تو وہ منافق یہ کرتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، اذانیں بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، صدقہ خیرات بھی زیادہ دیتے تھے۔ جب کافروں سے ملتے نا تو کافر کہتے تم تو محمد کی محفل میں چلے گئے، تو کہنے لگے ہم تو اوپر سے گئے، اندر سے نہیں گئے۔ جب ادھر آتے حضور فرماتے، تم صحابہ عرض کرتے کہ تم کیسے عجیب لوگ ہو، سامان مبارک ختم با کے سامان مبارک، تو صحابہ عرض کرتے کہ تم کیسے لوگ ہو، کبھی ہمارے ساتھ، کبھی کافروں کے ساتھ، تمہیں نہیں پتا کہ یہودی دشمن ہیں، ادھر بھی ملے ہوئے ہو، ادھر بھی، تو یہ ادھر بھی گیم چلاتے، ادھر بھی چلاتے۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے منافقی اور مومن کی علامت کتنی خوبصورت بتائی، فرمایا منافق وہ ہے جس کے سامنے دین کا ذکر آئے، اللہ نبی کی محبت کا ذکر آئے، وہ ہضم کر جائے۔ مومن وہ ہے جس کے سامنے رب رسول کا ذکر آ جائے تو وہ خوش ہو جائے، چہرہ کھلکھلا اٹھے اور اس کے منہ سے زور سے نکل جائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت۔ حق چاریہ۔ وقت کم میں بیٹھا۔ اچھا تو زمان صاحب ہماری محفلوں میں آتے، نعرے لگاتے، چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا۔ جب میرے نبی پاک کی ثنا خوانی ہوتی نا، میلاد خوانی ہوتی، تو بڑا وہ نذرانے دیتے سب کچھ۔ ایسا بندہ جب قبر میں جائے گا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا اللہ، تمہارا رسول کے گھرانے والے پاک صحابہ ان کو خالی چھوڑ دیں گے؟ خدا کی قسم رحمتوں سے بھر دیں گے۔ اور زمان صاحب تو ایسے میٹھے بندے۔ اب ایک بات سے میلاد پاک کی سن لو، کتاب کا نام ہے النعمت الکبریٰ، اور وہ تمام مکاتب فکر کے مدارس میں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، جو کوئی بھی ہوں، ان کے مدارس میں یہ کتابیں عربی کے اندر موجود ہے۔ اور میرے ہاں بھی لاکھوں والد صاحب شیخ الحدیث تھے،
اماں جان بھی عالم تھی، تو میرے پاس بھی موجود ہے، کوئی زیارت کرنا چاہے، حوالہ لینا چاہے تو میرے پاس آ جائے، مغرب میں آ جائے، ہوں گے مغرب میں۔ اس کتاب کے اندر نا یہ جو میلاد ماہ کی باتیں ہیں نا لوگ مناتے ہیں بڑے جوش و خروش سے، جھنڈے لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، سب ان کو مانتے ہیں، سب ان کو پیر مانتے ہیں۔ کتاب کا نام نعمت کبریٰ، اس میں اقوال سیدنا ابو بکر صدیق، زور سے کہو رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم، زور سے کہو رضی رضی اللہ اللہ عنہ، عنہ، یہ صحابہ ہیں، یہ نبی پاک کے چھانٹے ہوئے، اللہ نے ان کی جنت کی مہر لگائی ہوئی ہے، وعدہ جنت کا کر دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ تو چار بڑے صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی بات آپ رد نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے، یہ وہ صحابی ہیں۔ اس میں پہلا قول ہے میلاد پاک کے حوالے سے صدیق اکبر پاک کا، دوسرا قول عمر فاروق پاک کا، تیسرا عثمان غنی پاک کا، چوتھا حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا سارے کے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ رضی اللہ اجمعین۔ صدیق اکبر جب خلافت پر بیٹھے نا تو کسی نے آگے پوچھا میں میلاد پاک منانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بہت بڑے پیمانے پر لنگر چلاؤں، اللہ رسول کا ذکر کرواؤں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میلاد اصل میں ہے کیا؟ مولود، یلد، پیدا ہونا، ہر نبی پیدا ہوا لیکن جس طرح آمنہ کا لال پیدا ہوا اس طرح کوئی پیدا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، جن کو میرے نبی سے پیار ہے ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ میلاد ولادت سے ہے، ہر بندہ ہی پیدا ہوا، لیکن جیسے آمنہ کے لال میلاد والے آقا، سیرت والے آقا، صحابہ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے نا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کے وہ لکھا ہے صدیق اکبر سے پوچھا گیا نا، تو میں اتنا لمبا نیچے رکھوں گی بات، نیچے لائن لگاؤں، میں بڑا لمبا چوڑا میلاد پاک منانا چاہتا ہوں، سرکار کے نام پہ لنگر چلاؤں گا، اللہ کے بندوں کو کھلاؤں گا، تو اس کا ذرا مجھے فائدہ بتائیں۔ صدیق اکبر پہلے تو کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو آئے، نبی پاک کی یاد آئی جدائی کی، پھر درود و سلام پڑھوایا سب سے بلند آواز سے، پھر فرمایا من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے جو جملہ فرمایا نا وہ سننے کان رفیقی فی الجنہ۔ اب اگر آپ کو عربی آتی ہوتی نا آپ ابھی مدینے پہنچ جاتے، مکہ پہنچ جاتے۔ فرمایا کہ جو چاہتے ہیں نا کہ میں اتنا بڑا میلاد پاک بناؤں لیکن اس کے پاس گنجائش ہی نہیں، درہمن، ایک درہم آج 62 روپیز اس کی ویلیو ہے، فرمایا وہ ایک درہم اس کے پاس موجود ہے، دل تو چاہتا ہے لمبا اربوں روپے لگاؤں لیکن اس کے پاس ہے ہی ایک درہم، اس نے اس درہم سے چنے منگوائے، چاول منگوائے، جو بھی اس سے بن پڑا انہیں 4 بندے جمع کر کے پیارے اللہ کا ذکر کروا دیا اور پیارے نبی پاک کا سونا میلاد کروا دیا۔ اتنا عمل تو کر لے، آگے فرمایا کان رفیقی فی الجنہ، صدیق اکبر اس بات کی گواہی دیتا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ تجھے جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، جس کو سمجھ آئی بلند آواز سے بولے گا، سبحان اللہ، جس کو سمجھ آئی زور سے بولے گا، سبحان اللہ۔ یوں ہی فرمایا عمر فاروق اعظم نے، سب صحابہ یہی فرماتے گئے اور اپنے اپنے انداز میں کرتے گئے۔ اب 2 شعر سنے اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے نبی علیہ السلام آ رہے تھے دنیا میں جلوگر ہوئے تو کعبہ جھک رہا تھا بی بی آمنہ کی چوکھٹ کو، حضرت عبد المطلب طواف فرما رہے تھے، دنیا دیکھ رہی تھی کہ ساری دنیا کعبے کو جھکتی ہے اور اللہ کا گھر بیت اللہ جو عمارت ہے وہ جھوم بھی رہا تھا اور جھک بھی رہا تھا اور آوازیں آ رہی تھی عربی میں، یعنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، زور سے آپ بھی بولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، آپ کی اماں جان، امت کی سب ماؤں کی ماں فرماتی ہیں کہ جب میرے نبی پاک کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی نا، آسمان جھک گیا، سارے جھک گئے، ہر چیز جھک گئی، ہم ڈر گئے کہ قیامت آنے والی ہے۔ آواز قدرت آئی کہ اے آمنہ بی بی گھبرانے کی بات نہیں، یہ گرنے والے نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے جھک کے تعظیم نبی پاک کو سلوٹ کرنے ہیں۔ سبحان اللہ، آج سارے مل کر سلوٹ کرو، زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہمارا سبحان اللہ بمانا سلوٹ ہو گئے۔ سبحان اللہ، میں بات کو مکمل کروں تو آپ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی بند کمرے حجرے میں تھی، نور نبی کی برکت سے اتنی روشنی پھیلی کہ میں نے شام کے محلات بند کمرے میں مکے میں بیٹھ کے اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ سبحان اللہ، اسی دوران دائیاں آئیں، بس یہ آخری بات میری ہوگی، آدھے منٹ کی، منٹ کی، دائیاں آئیں۔ دائیوں کا اصول تھا قبائل عرب میں کہ وہ بچوں کو اٹھا جاتی، ان کو پالتی، پھر ان کو پیسے ملتے تو اس سے ان کی گزر بسر ہوتی۔ جب دائیاں آئیں نا، در رسول پر آئیں، ان کو پتہ چلا کہ یہ یتیم ان کے والد صاحب میں نہیں ہے،
آپس میں مشورہ کر کے نا چھوڑ کے چلی گئیں، کیونکہ نبی پاک کی ولادت کا صدقہ یہ ہوا، جشن میلاد پاک کی برکت یہ ہوئی، اور یہی پیغامی میلاد ہے کہ میرے نبی پاک جس سال میں آئے نا، جس مہینے میں آئے، اس مہینے میں پورے عرب میں اللہ تعالیٰ نے ساری عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے کہنے دیں، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، سبحان اللہ۔ اسے میلاد کہتے ہیں، سارے بولو اسے میلاد کہتے آج جو ہیں، بیٹھ جائے گا نقصان کرے گا، سارے بولو اسے میلاد کہتے کوئی اس کو ہیں۔ سیرت کا نام کہہ دیتا ہے، سبحان اللہ، کوئی میلاد کہہ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، پہلے بندہ پیدا ہوتا ہے، سیرت بعد میں بنتی ہے، پہلے حضور کا میلاد ہے تو سیرت ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے شرماؤ نہیں، سارے بولو اسے میلاد کہتے ہیں، میلاد ہو تو ایسی ہو۔ مادیاں دائیاں جو ہے نا، وہ یہ سمجھ کر، یہ جان کر کہ یہ تو اپنا یتیم ہیں، ان کے تو والد ہی کوئی نہیں، تو ہمیں ان کی طرف سے خدمت کون کرے گا، لہذا کسی اور دروازے پر۔ دائیاں بہت ساری تھیں، سینکڑوں بچے لے کے چلی گئیں۔ ایک بچی، ان کا نام تھا حضرت حلیمہ، سبحان اللہ، جو حضرت حلیمہ کو جانتے ہیں سلوٹ کرو، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ساری امت کی ماؤں کی عصمت ایک طرف، میرے نبی کی دائی حلیمہ کی شان ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہا گیا حلیمہ میں تیرے مقدرات تو صدقے، سبحان اللہ، تو مدنی کا جھولا جنیدی صدقے۔ یہ شان حلیمہ ہے۔ تو یاد رکھیں، جس چیز کو نسبت مصطفیٰ ہو جائے، نسبت میلاد مصطفیٰ ہو جائے، خدا کی قسم اس کو ساری دنیا سلوٹ کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے بچ گئی حضرت حلیمہ، یہ اٹھانے لگی نا، تو دائیاں کہنے لگی اے حلیمہ تو پہلے ہی غریب ہے، نہ تیرا گھر، چھوٹی سی کچی گھاس پھوس کی کلی، تو پھر یتیم کو اٹھا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کانوں میں بار بار آواز آ رہی ہے، کوئی آواز آ رہی ہے بار بار کانوں میں کہ اے حلیمہ، جنہوں نے نہیں نہ اٹھایا ان کا نقصان ہو گیا، تو دیکھے گی چند دنوں کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آواز یہ کہتی ہے کانوں میں، اے حلیمہ جو اٹھانے آئی تھی نا، وہ چھوڑ کے نہیں گئی، تمہارے نبی نے ان کو قبول ہی نہیں کیا۔ بولو نا یار، سبحان اللہ، تمہاری زبانوں سے اللہ قبول کروانا چاہتا ہے، زور سے کہو سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، یہ تمہاری زبان اللہ چاہتا ہے سبحان اللہ سے تر ہو جائے، اونچی بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب دائی حلیمہ جب اندر آئی نا، تو میرے نبی علیہ السلام کی اماں فرماتی ہیں، باقی دائیں جب آتی تھی نا، تو نبی علیہ السلام چہرہ ادھر پھیر لیتے تھے۔ جب حلیمہ آئی نا، تو میرے نبی پاک نے وہ بائیں کھول لی۔ سبحان اللہ، اے حلیمہ، میں تیرے لیے اور تو میرے لیے، سبحان اللہ، اے حلیمہ تیرے مقدر پہ عرب السلام۔ تو جب میرے نبی علیہ السلام کو اٹھایا نا، تو ابھی اندر پریشانی موجود تھی، چونکہ سب نے کہا تھا کہ یتیم کیا دے گا، اس کو کیا پتا کہ یہ یتیم نہیں، جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے بڑی پیاری بات کہ وہ یتیم نہیں، وہ تو یتیموں کو پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ، بولو نا یار، سبحان وہ اللہ، تو تمہیں بھی پال رہا ہے، بے شک، روزہ اطہر سے تمہیں اللہ سے لے کے دیے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی برکتیں کہاں سے تمہیں ملی؟ سب لاکھ پیغمبروں کی ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اتنی لمبی عبادتیں، چھوٹے ثواب، نبی پاک کی شان دیکھیں، 5 نمازیں 50 کا ثواب۔ سبحان اللہ، یہ احسان محمد ہے، تو پھر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو آپ فرماتی ہیں جب میں نے ان کو اٹھایا نا، تو دل میں وہ خیال تو تھا، عورتوں نے جو کہا تھا کیا ملے گا، تو آواز قدرت آئی، یہ خاص باتیں سلیم صاحب آپ گھر والوں کے لیے، سب کے لیے بلکہ، تو آواز قدرت آئی، حلیمہ غلطی نہ کرنا، انہوں نے نقصان کیا، میں نے یہ مقدر تیرا مقدر لکھا تھا، اب جب تو اٹھا کے لے جائے گی نا، تو سوچتی ہے نا کیا ملے گا، اب سن کیا ملے گا۔ عربی کی حدیث قدسی ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب تو اس کو لے کے جائے گی نا، تیرے گھر سکیاں کھجوراں بھی اگاوے گا، سبحان اللہ، جس کو مزہ ہے ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، آخری شعر ہے بس، تیرے گھر سکیاں کھجوراں بھی اگاوے گا، مکے دا یتیم تیریاں بکریاں چراوے گا۔ سبحان اللہ، ایتاں بھیجا ہویا آمینہ دلالے، دولا نوریاں دا اج تیرے نال ایویں گھبران والی۔
سبحان اللہ. یہ تو تمہیں وہ کچھ دے گا پوری کائنات مل کے تجھے نہیں دے سکتی جو یہ اکیلا محمد تمہیں دے دے گا. فقیران آئے صدا کر چلے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک سننے مرنے والوں کے بارے میں. زمان صاحب آپ بڑے خوش قسمت ہیں, صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح عبادت کے ساتھ دنیا سے گئے. خدا کی قسم آپ قبر میں بعد میں گئے ہوں گے, اللہ کا نبی اس کی رحمت اور میرا اللہ وہاں پہلے موجود ہے. سبحان اللہ. جس کا یہ ایمان ہے زور سے بولے سبحان اللہ. تاکہ زمان صاحب کی روح یہاں خوش ہو جائے, ان کی اہلیہ کی خوش ہو جائے, مدینہ پاک میں میرا نبی خوش ہو جائے, سبحان اللہ. کربلا میں کربلا والے خوش ہوتے ہیں, جنت البقیع میں 12,000 صحابہ خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ ہمارے حق میں گواہی دیں کہ یہ بندے وہ تھے جو جہاں بھی بیٹھتے تھے یا اللہ کا ذکر یا رسول اللہ کا ذکر کرتے تھے. سبحان اللہ. تو فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما كنت تقول فی حق هذا الرجل, اے قبر میں آنے والے جن کی اب تو زیارت کرتا ہے, یعنی نبی پاک کا چہرہ انور دکھایا جائے گا, پوچھا جائے گا یہ کون ہیں, اے مرنے والے, اے پیارے زمان صاحب ذرا بتاؤ صحیح یہ کون ہیں. نبی پاک نے آگے یہ فرمایا جو کافر ہوں گے, جو منافق ہوں گے, جو مشرک ہوں گے, وہ یہ کہیں گے ہاں لا ادری, ہم نہیں جانتے یہ کون ہیں. جو زمان صاحب جیسے عاشق ہوں گے نا, کھڑے ہو جائیں گے, کہیں گے ھذا محمد الرسول. یہی تو وہ ہیں جن کا نورانی چہرہ دنیا کے کروڑوں چاندوں سے زیادہ حسین ہے. سبحان اللہ. یہی تو وہ رسول ہیں جن کے صدقے ہم نے کلمہ پڑھا اور دوزخ سے بچ کے جنت میں آ گئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو صحیح العقیدہ پکا سنی مسلمان بنائے, اور ان کی محبت میں ان کے محفل سجانے والا, گھروں کو سجا کے, آج مہینہ یہی چل رہا ہے, گھروں کو سجائیں, میلاد پاک منائیں, سیرت کے جلسے کروائیں, بس اللہ رسول کا ذکر ہوتا رہے. منشا یہی ہے دوستو, اس قیل و قال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. سبحان اللہ. بتا رہے تھے نا حضرت جابر بن سمرہ نہیں ان کا نام ہے سمرہ, عربی کا لفظ ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ. تو فرماتے ہیں کہ جب میں نبی پاک کے چہرے کو دیکھتا نا ادھر 14ویں رات کے چاند کو, تو مجھ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ اوپر سے نور نیچے آ رہا ہے یا چہرے رسول کا نور اوپر جا رہا ہے. سبحان اللہ. پھر جب میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ آسمان کا چاند تو کچھ بھی نہیں, یہ کروڑوں ہوں جمع ہو جائیں اتنا روشنی نہیں دے سکتے جتنا چہرہ محمد روشن. سبحان اللہ. فقیران آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو, ہم دعا کر چلے. اللہ تعالیٰ زمان صاحب ان کی 2 اہلیہ, پہلی بیوی دوسری بیوی سلیم صاحب کی والدہ مائدہ اور اسٹیپ مدر, اور دنیا میں جتنے مسلمان آئے آپ سب میں سے بڑوں میں تعداد کے نام کے جو آئے چلے گئے, اللہ تعالیٰ آج عظیم الشان میلاد پاک کے صدقے 6 لمبارے کی محفل کے صدقے سب کی بخشش و مغفرت. آمین. زور سے آمین کہا کریں. آمین. چند باتیں 50 جانے کی ہوتی ہیں, دل میں بھی بولیں چل جائے گا کام. سجدے میں سبحان ربی اللہ آپ دل میں کہتے ہیں, وہ چل جاتا ہے, اللہ کا حکم ہے. لیکن جب اللہ رسول کی شان بیان ہو نا تو تب ہضم کریں گے تو گناہ ہوگا. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں زبان اور محمدی ایمان دیا اسی وجہ سے جہاں میرا ذکر ہو سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.